میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھارت پہنچ چکا ہوں۔ کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہاں میں قارئین کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھارت میں جاسوسی کا یہ واقعہ بالکل اصلی واقعات پر مبنی ہے۔ یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی زیب داستان کے لیے کوئی اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم 5 افراد جو پاکستان سے مشن کی تکمیل کے لیے بھارت آئے تھے، کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے۔ یہ تو ہمارا جذبہ تھا جس کے تحت ہم نے اس خطرناک کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھایا تھا اور خود کو والنٹیئر کیا تھا۔ بھارت میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن کا ذکر بعد کی اقساط میں آئے گا۔ دلی میں عائشہ سے ملنا، سروسز کلب میں کرنل شنکر اور کرنل مدل سے ملنا، میرے ساتھیوں کا آرمی ہیڈ کوارٹر کے سول ملازمین کے دفتری اور گھریلو حالات کی چھان بین، اور اس کے علاوہ ہماری مزید بھاگ دوڑ اور کوششوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم ہیڈ کوارٹر میں نہ صرف داخل ہو سکیں بلکہ وہاں رابطے بھی پیدا کر کے اہم معلومات حاصل کر سکیں۔ ایک رابطے کو تلاش کرنا، اگر اس میں ناکامی ہو تو پھر دوسرے رابطے کی تلاش کی بجائے میری حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن یا اپنے ہدف میں چاروں طرف سے حملہ کیا جائے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ دشمن کا کوئی ویک پوائنٹ ملنے کا بھی قوی امکان تھا۔ ہمیں تازہ ترین معلومات اور ان کا تسلسل قائم رکھنے کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے ہم چند نہیں بلکہ سینکڑوں رابطے تلاش کرنے کو تیار تھے، چاہے وہ اعلیٰ ترین ہو یا کمتر۔ ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے انتہائی بلندی اور پستی کی گہرائیوں میں گرنے کو بھی تیار تھے۔ انہیں آپ جنوں کہہ لیں وطن سے محبت یا سکوت ڈھاکہ کے لگے ہوئے زخموں کا درد۔ ہم ہر خطے اور اس کے انجام سے بے پرواہ ہو کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ اگلا دن بارش کی نذر ہو گیا اور اس سے اگلے چند روز میں نے سروسز کلب میں گزارے، لیکن کامیابی کی کوئی صورت دکھائی نہ دی۔ مونچھوں والے کرنل شنکر سے بھی لون میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس کا میرے ساتھ یہ رویہ تضادات کا مجموعہ تھا۔ ایک طرف وہ پہلی ملاقات میں میری گفتگو سے کچھ محتاط سا لگتا تھا تو شاید وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں اس کے ماضی سے واقف ہوں یا اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ دوسری طرف وہ میری کمپنی سے خوش تھا اور ہر ملاقات کے خاتمے کے بعد وہ آئندہ ملنے کا زور دیتا تھا۔ اس کے محتاط رویے کے پیش نظر میں نے بھی اس سے کبھی ہیڈ کوارٹر کے متعلق بات نہیں کی۔ ایک روز میں اس کے پاس شام 7 بجے گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ میں دروازہ نوک کیا تو بیٹ مین نے اسے بتایا اور مجھے سیٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ کرنل شنکر کے پاس 2 کمروں کا سیٹ تھا، بیڈ روم اور سیٹنگ روم۔ تھوڑی دیر بعد کرنل وردی پہنے بیڈ روم سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا، اسی لیے وہ میرا ساتھ نہ دے سکے گا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بریف کیس میں نہ جانے کتنی اہم فائلیں ہوں گی۔ اتنی مختصر بات کے بعد ہم دونوں باہر آ گئے۔ پارکنگ میں ایک ہندوستانی گاڑی ہیڈ کوارٹر کے نمبر پلیٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ کرنل نے ہاتھ ملایا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ اگر مجھے پہلے سے اس شام کے حالات کا علم ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بریف کیس کے حصول کے لیے کرنل کو ختم کرنے سے بھی گریز نہ کرتا، لیکن اب یہ بے سود تھا۔ اس بریف کیس کے حصول کے لیے مجھے شیر کی طاقت کے ساتھ ساتھ لومڑی کی چالاکی کو بھی استعمال کرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنل کے بیٹ مین کو پھانسنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ان چند دنوں میں اپنے ساتھیوں سے بھی ایک بار ملا۔ وہ سب اپنی کوششوں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تھی۔ ہم نے حساب لگایا کہ جتنے کم عرصے میں ہم نے احمد نگر فائلیں پاکستان بھجوائی ہیں، اس بڑی کامیابی سے ہمارے سینئر ہمارا خاصا بلند امیج بنا چکے ہوں گے۔ کانٹیکٹ کی آمد میں بھی کم وقت رہ گیا تھا۔ فائلوں کے حصول میں کامیابی پر ہمیں اپنے سینئرز کا رد عمل بھی دیکھنے کی خواہش تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس بار اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے مزید مواد بھیجوں، اسی لیے میں نے کرنل شنکر کے بیٹ مین کو ایک بار ٹٹولنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہاتھ نہ آتا تو پھر گھی تو نکالنا ہی تھا
چاہے ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا۔ اس دوران عائشہ کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ شام 4 بجے اکبر ہوٹل کی کافی شاپ میں اسے ملوں۔ میں 4 بجے اکبر ہوٹل چلا گیا۔ کافی شاپ میں عائشہ ایک خوبرو جوان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں ابھی اسی ششو پنج میں تھا کہ ان کی ٹیبل پر جاؤں یا نہ کہ عائشہ نے آواز دے کر مجھے بلایا اور اس جوان سے متعارف کرایا۔ وہ MES کے ایک بریگیڈیئر کا لڑکا تھا اور زیر تعلیم تھا۔ عائشہ نے یا تو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے جلانے کی کوشش کی تھی اور یا پھر وہ اس کے شوہر کے ٹھیکوں میں ایک اور ٹھیکہ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ وہ جوان فون کرنے کے لیے لابی کی طرف گیا تو عائشہ نے بتایا کہ میرا دوسرا خیال درست تھا۔ میں ان کی ٹیبل پر قریب آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا۔ اس دوران عائشہ کبھی اس نوجوان کے قریب ہو کر سرگوشی میں اس سے بات کرتی تو کبھی بے تکلفی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی اور اس نوجوان سے میرے چائے کے کاروبار کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی۔ کبھی مجھے اس کی شاہ خرچیوں کا بتاتی۔ مجھے بہت جلد ہی محسوس ہو گیا کہ عائشہ کا مجھے یہاں بلانے کا مقصد بیک وقت دو شکار کرنا تھا۔ وہ ہم دونوں سے رقیبانہ جذبات پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم دونوں سے اپنے مقاصد پورے کر سکے۔ عائشہ سے دوبارہ جلد ملنے کا وعدہ کر کے میں ان کے ٹیبل سے اٹھ آیا۔ عائشہ نے مجھ سے تعارف کے بعد بہت جلد اپنی نجی زندگی کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میرے خیال میں اس کی وجہ ازدواجی زندگی کی محرومیاں اور اس کے شوہر کا اسے محض ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ جیچن جیسے بوڑھے سے اس کی شادی کی وجہ اس کے والد کی مالی مجبوریاں تھیں، لیکن جیچن نے بھی اپنے کاروبار میں اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اب یہ پڑھی لکھی جوان حسین عورت اپنے شوہر اور اپنے سماج سے باغی ہو چکی تھی۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، بمبئی میں خاصا بڑا کاروبار ہے اور اس کے حسن سے بہت متاثر ہوا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ عائشہ نے اپنے مستقبل کو میرے ساتھ وابستہ کر کے سنہری سپنے دیکھنے شروع کر دیے ہوں۔ بہرحال عائشہ کے رویے سے میں نے محسوس کیا کہ وہ فی الحال میرے کام نہیں آ سکی اور اپنے ہوٹل پہنچتے پہنچتے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ عائشہ کو سیکنڈ 2 پوزیشن پر رکھ کر دیگر ممکن ذرائع کو استعمال کروں گا، جن میں میرے ساتھیوں کی مہیا کردہ معلومات، کرنل شنکر کا بیٹ مین، اشوکا اکبر ہوٹل میں شامیں گزارنے والے فوجی افسران اور ان کی بیگمات شامل تھیں۔ میں اگلی صبح محلہ فراش خانہ گیا، ساتھیوں کے مکان کے ساتھ ایک مخصوص آواز نکالی۔ وہ واپس بڑی سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرا ٹرانسمیٹر والا ساتھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے شام کو ایک ریسٹورینٹ میں میٹنگ کے لیے کہا جس میں وہ چاروں اپنی اپنی کارکردگی سے مجھے آگاہ کریں۔ اس میٹنگ میں چاروں نے کہا کہ فی الحال کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی کیونکہ بارش کی وجہ سے دلی کی بھیڑ بھاڑ میں خاصی کمی آ چکی تھی اور ایسے حالات میں کسی کا پیچھا کرنا شک پیدا کر سکتا تھا۔ جاسوسی کے فرضی افسانے اور فلموں میں جو کچھ آپ پڑھتے اور دیکھتے ہیں وہ سب خیالی و تخیل ہوتا ہے جس کی کوئی حد تک نہیں۔ عملی طور پر جاسوسی ایک تھکا دینے والا اور کسی ایک ہدف کے حصول کے لیے مہینوں کوشاں رہنے کا نام ہے اور بعض اوقات اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1185 دن جو میں نے بھارت میں گزارے، ان میں بعض اوقات ہفتوں بلکہ مہینوں ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں ضائع کرنے پڑے۔ ہر روز ایک نئی کامیابی آپ کو صرف خیالی افسانوں یا 007 قسم کی فلموں میں ہی مل سکتی تھی۔ ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کے تیسرے روز کانٹیکٹ سے ملاقات کا دن مجھے پہلے مشنوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور نیا انتہائی اہم مشن سونپا گیا تھا۔ ہماری ایجنسی کا ایک گروپ پہلے ہی اس مشن پر کام کر رہا تھا، یہ مجھے اس ڈاک کے ذریعے معلوم ہوا۔ احمد نگر میں میری کامیابی کے بعد میرے گروپ کو بھی یہی مشن اپنے طور پر کرنے کے احکامات ملے تھے اور یہ مشن تھا کہ تارا پور کے ایٹمی بجلی گھر سے انریچڈ یورینیم کہاں بھیجا جا رہا ہے اور کس کام کے لیے لایا جا رہا ہے، اس کے متعلق ہر ممکن معلومات حاصل کرنی تھی۔ اور اس ڈاک میں بھی ہمارے لیے 30,000 بھارتی روپے تھے، 10,000 روپے میرے لیے اور 5,000 روپے میرے ساتھیوں کے لیے۔ جو ڈاک میرے پاس تھی میں نے اسے پڑھ کر ہمیشہ کی طرح نظر آتش کر دیا، فائلوں کی فلم بھی ضائع کر دی اور ساتھیوں کی ڈاک اور روپے ان کے حوالے کیے۔ انہوں نے جب اپنی ڈاک پڑھ لی اور میں نے ان کی ڈاک واپس لے کر وہیں جلا ڈالی کیونکہ ہم کسی صورت بھی کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ احمد نگر میں کامیابی سے میرے سینئرز مجھ
مجھ سے بہت توقعات وابستہ کر لی ہیں اور اسی لیے تارا-پور کا مشن بھی مجھے سونپا گیا ہے۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران غیر ملکی ملازمین سے مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ تارا-پور کا ایٹمی بجلی گھر بجلی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی تیار کر رہا ہے، لیکن نیوکلیر انرجی کے متعلق میری معلومات صفر تھیں۔ لہٰذا میں نے دلی کے مختلف بک اسٹالوں سے نیوکلیر انرجی کے متعلق ابتدائی کتابوں سے لے کر وہ کتابیں بھی خرید لیں جن سے زیادہ پیچیدہ ٹیکنیکل معلومات تھیں۔ وہ فارغ وقت میں ان کا مطالعہ شروع کر دیتا تاکہ جب میں اس مشن پر جاؤں تو نیوکلیر انرجی کے متعلق کوڑا کاغذ ثابت نہ ہو سکوں۔ میرے ساتھی بھی اس بار کی ڈاک میں شاباشی پا کر تر و تازہ ہو چکے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اچھی کارکردگی کے اعتراف میں ایک تھپکی وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھی اپنے تجویز کیے ہوئے کام زیادہ تندہی سے کرنے لگے اور چند روز میں ہی مکمل مالوکات تصاویر مجھے لا دیں۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کے لیے ایک سپرنٹینڈنٹ کا نام یشونت تھا۔ اس کا گھر پرانی دلی میں ایک تنگ گلی میں تھا۔ یشونت ہفتے میں 1-2 بار گانا سننے اس مخصوص بازار میں بھی جاتا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ ان اطلاعات کے ساتھ ان کے گھر کے افراد کے چلتے پھرتے تصاویر بھی اتار لی گئی تھیں۔ ایک اور سویلین کلرک تھا جو یشونت کے گھر کے قریب رہتا تھا۔ وہ جوان اور غیر شادی شدہ تھا اور یشونت کی بڑی بیٹی سے اس کا افیئر چل رہا تھا۔ اس کا نام مدھوک تھا۔ اس کلرک کی یشونت کی لڑکی سے ساتھ میں ایک تصاویر بھی اتار لی گئی تھی۔ لڑکی کا نام شانتی تھا۔ آرمی ہیڈ کوارٹر کے 2 صفائی کرنے والوں کی تصاویر بھی لی گئی تھیں۔ یہ دونوں عیسائی تھے اور ان کے گھر کا ایڈریس بھی حاصل کر لیا گیا تھا۔